بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ فجر کی نماز کے بعد 40 مرتبہ یہ دعا پڑھ لے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا۔ اللہ عز و جل نے قرآن کریم کی 111 آیات پر مشتمل پورے ایک سورہ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کو بیان فرمایا ہے۔ اس صورت میں بیان کردہ واقعہ کو احسن القصص یعنی بہترین واقعہ کہا گیا ہے۔ دراصل اس سبق آموز واقعے میں حسد و عناد کے انجام، نفس امارہ کی شور سے عبرتیں، حکمت مواضع نسائی، انسانی عوارض حوادث، بشری رخصتیں، صبر و استقامت اور رضا و تسلیم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے عدل و انصاف اور رحم و کرم کی کرشمہ سازیہ جس دلچسپ اور خوبصورت انداز میں پیش کی گئی ہے، وہ رہتی دنیا تک کے لیے انسانیات کے لیے مشعل راہ کے قرآن پاک میں حضرت یوسف علیہ السلام کا نام مبارک 26 مرتبہ آیا ہے، جن میں سے 24 بار سورہ یوسف میں، جبکہ سورہ انعام اور سورہ آخر میں ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا گیا ہے۔ قرآن کے سورہ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ بیان ہوا ہے۔ ان کی سوتیرے بھائیوں کے غلط سلوک کی وجہ سے وہ وقت آیا جبکہ حضرت یوسف علیہ السلام کے والد حضرت یعقوب بظاہر اپنے 2 عزیز بیٹوں سے محروم ہو گئے۔ اس حادثے کے بعد وقت حضرت یعقوب علیہ السلام کی زبان سے یہ دعائے کلمہ نکلا، انما اشقو بثی و حزنی للہ، یعنی من اپنی پریشانی اور اپنے غم کا شکوہ صرف اللہ سے کرتا ہوں۔ پیغمبر کی زبان سے نکلنے ہوئے یہ آواز ایک اہم حقیقت کو بتاتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مومن جب کسی غم سے دوچار ہوتا ہے تو وہ عام انسان کی طرح آہ اور فریاد میں مبتلا نہیں ہوتا، بلکہ اس کا ایمانی شعور اس کے غم کو دعا میں ڈال دیتا ہے۔ وہ اللہ کی طرف رجوع ہو کر اس سے التجا کرنے لگتا ہے کہ وہ اس کے کھونے کو یافت میں بدل دے، وہ اس کی محرومی کی حسن تلافی فرمائے۔ کسی انسان کے ساتھ جب غم اور محرومی کا تجربہ پیش آتا ہے تو اس کے لیے رد عمل کی 2 صورتیں ہوتی ہیں، ایک ہے انسانوں کی طرف دیکھنا اور دوسرا ہے خدا کی طرف دیکھنا۔ جو لوگ حادثے کے وقت انسان کی طرف دیکھے وہ صرف یہ کرتے ہیں کہ انسان کے خلاف فریاد و فغان میں مبتلا ہو جائیں گے، مگر جس شخص کا یہ حال ہو کہ وہ اس قسم کے تجربے کے بعد خدا کو یاد کرنے لگے، وہ چھیننے والے کے بجائے دینے والے کو اپنا عمل کا توجہ بنا لے گا۔ اس کا ذہن مایوسی کے بجائے امید کا آشیانہ بن جائے گا۔ دعا ایک طاقتور ہے۔ نازک وقتوں میں دعا مومن کا سب سے بڑا سہارا ہے۔ دعا اس اعتماد کا سرچشمہ ہے کہ اس دنیا میں کوئی کونا آخری نہیں، بلکہ ہر کونے میں ازل نو پانی کا راز چھپا ہوا ہے۔ ہر آدمی کی زندگی میں ایسے لمحات آتے ہیں جب کہ وہ اپنے آپ کو بے بس محسوس کرتا ہے۔ ایسے لمحات میں خدا سے دعا کرنا آدمی کے دل کو سکون بخشتا ہے۔ دعا گویا کسی آدمی کے لیے کرائس منی جمت کا بہترین ذریعہ ہے۔ اللہ ہم سب کا حامی اور ناصر ہو۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔